السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 93 سے 105 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو بنا دیتا اے لوگو امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور چھوٹے بڑے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، تم اس کی سزا بھگتو اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں کہ تم اپنے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے، عہد کو توڑنا، عہد شکنی کرنا، ناجائز ذرائع استعمال کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ نے کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے دینی فائدے کے لیے عہد شکنی یا دوسرے ناجائز ذرائع استعمال کرنے لگو۔ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرے دین میں لوگوں کو لانے اور دعوت دینے کے طریقے بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، اور اگر محض لوگوں کو ہدایت دینا ہی مقصود ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر محض لوگوں کو ہدایت دینا ہی مقصود ہوتا تو اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے لوگوں کو قوت ارادہ اور اختیار دے رکھا ہے تاکہ اس کا آزادانہ استعمال کرے۔ پھر جو شخص اپنے ارادے سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی ویسے ہی بنا دیتا ہے، اور سیدھی راہ پر جو چلنا چاہتا ہے
تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ولا تتخذوه أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم دنیا میں اس کی سزا چکھو کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی مطلب ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرنے لگو تو تمہاری نیتیں جو ہیں وہ صاف ہونی چاہیے، دل میں کسی قسم کی خیانت یا بددیانتی یا وعدہ خلافی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک تو تمہاری اپنی ساکھ ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بجائے ذلت و رسوائی ہوگی۔ دوسرے جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ جو کام کافر کرتے ہیں وہی کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں، تو وہ کیوں اسلام کی طرف مائل ہوں گے؟ اس طرح تم خود ہی اسلام کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بن جاؤ گے۔ لہذا دنیا میں ذلت و رسوائی اور عزت کی تباہی کے علاوہ آخرت میں بھی تمہیں بری طرح سزا ملے گی۔ ارشاد ربانی ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ سے جو تم نے عہد لیا ہے اس کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسموں کے بدلے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل مت کرو، کیونکہ یہ سامان تو بہت تھوڑا ہے، بلکہ اگر کسی انسان کو دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب اس شخص کے لیے بہت بہتر ہے جو اس کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس سے اجر و ثواب طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی امید میں اس سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد، اگر تم جانتے ہو تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جائے گا، پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک گنی ہوئی محصور اور محدود مدت کے لیے تم کو دیا گیا ہے، جس نے بلا آخر ختم تو ہونا ہی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جنت میں اس کا ثواب جو ہے وہ باقی ہے، جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ دائمی اور سرمدی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قسم کے ساتھ بیان فرمائی، اور مزید تاکید کے لیے لام بھی لایا گیا، یعنی وہ صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور برے اعمال سے تجاوز فرمائے گا۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد سے مراد اس آیت میں عہد الست ہے، الست بھی ہے، جس کے بارے میں آپ کافی مرتبہ قرآن مجید میں تشریح تفسیر میں پڑھ چکی ہیں، اور ہر وہ عہد بھی جس میں اللہ کو درمیان میں لا کر اسے شاہد اور ضامن بنا کر یا اس کی قسم کھا کر کیا گیا ہو، اور اس عہد کو توڑنے کے بدلے اگر تمہیں دنیا بھر کے فائدے اور مال و دولت بھی مل جائیں، وہ تھوڑا اور وعدے کی عرفہ قدر کے مقابلے میں ہیچ ہے، ایفاء عہد کی عرفہ قدر کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ لہذا تمہیں دنیاوی فائدے پر نظر رکھنے کے بجائے آخرت کے اجر پر نظر رکھنی چاہیے، جو ان فائدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ آگے جو اللہ نے فرمایا کیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے، یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفادات کی خاطر، دنیا کے فائدے کی خاطر اسلام کی اعلیٰ اور اصولوں کو قربان نہیں کر دیتے، بلکہ اصولوں کی خاطر دنیاوی فائدے کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کا مال و دولت جتنا بھی ہو اور دنیاوی مفادات فائدے جتنے بھی ہوں وہ کم ہی ہیں، کیونکہ وہ سب ختم ہونے والے ہیں۔
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم. اللہ اکبر. دنیاوی مفادات جتنے بھی ہوں کم ہی ہیں، کیونکہ وہ سب ختم اور فنا ہو جانے والے ہیں، مگر اصولوں کی خاطر دنیاوی مفادات کو ٹھکرا دینے سے جو آخرت میں اجر ملے گا وہ بہت بہتر اور پائیدار اور ابدی ہوگا انشاءاللہ. آگے ارشاد ربانی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت ہو، جب کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم ان کو ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ دنیا میں کرتے تھے. اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اگرچہ تقسیم کار کی بنا پر مرد کو اس دنیا میں عورت پر فوقیت حاصل ہے. دیکھ لو عورتوں، تم کو بھی اللہ نہیں بھولا. اگرچہ تقسیم کار کی بنا پر مرد کو اس دنیا میں عورت پر فوقیت حاصل ہے، مگر اخروی اجر کے لحاظ سے، آخرت کے اجر کے لحاظ سے دونوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے. وہاں معیار صرف ایمان اور نیک اعمال ہوں گے. اگر اس معیار کے مطابق عورت مرد سے فائق ہوگی تو اسے یقیناً مردوں سے بہتر درجہ بھی مل سکتا ہے. دوسری یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے سے مومن کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی. اور یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایماندار، دیانتدار اور راست باز انسان کو آخرت میں تو ضرور اجر ملے گا مگر وہ دنیا میں نقصان میں ہی رہتا ہے، یہ خیال جو ہے سراسر غلط ہے. بلکہ جو لوگ دیانتدار، ایماندار اور راست باز، اپنے عہد پر قائم رہنے والے، اپنی بات کے پکے اور صاف نیت ہوتے ہیں نا، انہیں بدعمل، عہد شکن، مفاد پرست لوگوں کے مقابلے میں جو ساکھ، جو عزت اور قلبی سکون میسر ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کبھی بھی میسر نہیں ہوتا جو نیت کے کھوٹے، فریب کار اور وعدہ خلاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے بھی راست باز لوگ بلا آخر فائدے میں رہتے ہیں، اور یہی حیات طیبہ کا واضح مفہوم ہے. اور تیسری یہ بات کہ ایماندار اور نیکوکار لوگوں کو آخرت میں جو مرتبہ ملے گا وہ ان کے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا. مثلا ایک شخص نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر طرح کی نیکیاں کی ہیں تو اسے وہ اونچا مقام عطا کیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا. آگے ارشاد ربانی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں. استعاذے کے بارے میں بہت ساری دلیلیں ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. اور آپ سورۃ الفاتحہ کی شروع میں تفسیر میں یہ آپ پڑھ چکی ہیں. قرآن مجید سبحان اللہ پڑھنے سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہنا چاہیے. ایمان کی حقیقت اور اعمال صالحہ کے علم کا منبع قرآن ہی ہے، لہذا قرآن کی تلاوت بذات خود بہت بڑا صالح عمل ہے. جیسا کہ حدیث میں آتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھائے. اور قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. پناہ عموماً کسی نقصان دینے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہو. شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر تلاوت کرنے والے آدمی کی فکر پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور تلاوت کے دوران اسے گمراہ کن وسوسوں اور بری باتوں میں مبتلا کر سکتا ہے.
لہذا شیطان کی اس وسوسہ اندازی سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کے آگے شیطان بالکل بے بس ہے۔ گویا یہ دعا دراصل قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی دعا ہے، جبکہ شیطان کی انتہائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں، یعنی شیطان کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا زور جو ہے ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ شیطان کا زور ان کے اوپر چلتا ہے، ایمانداروں پر نہیں چلتا۔ شیطان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بات کو بزور زبردست کسی سے منوا سکے، خود منوا سکے، نہ ہی اس کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے جس کی بنا پر وہ کسی کو اپنی بات کا قائل کر سکے۔ وہ تو صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، دل میں گمراہ کن خیالات پیدا کر سکتا ہے، بس۔ اب جو لوگ پہلے ہی ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں وہ فوراً اس کے دام میں، اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک کی راہوں پر ڈال دے اور اس طرح ابن آدم سے انتقام لے سکے۔ رہے وہ لوگ جو صرف اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور اپنے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی بھی داؤ نہیں چلتا، اور ایسے لوگ قرآن سے یقیناً ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو وہ کافر کہتے ہیں یقیناً تو اس کو گھڑ لایا ہے، ولیکن بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں اکثر جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ اس سے مراد کافروں کے کسی سوال یا اعتراض کے مختلف مواقع پر مختلف جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کافر اکثر یہ پوچھتے رہتے تھے کہ جس قیامت کی تم بات کرتے رہتے ہو وہ کب آئے گی؟ اس سوال کا ایک مقام پر یہ جواب دیا گیا کہ وہ اس طرح دفتن آئے گی، اچانک آئے گی کہ تمہیں خبر تک نہیں ہو سکے گی۔ دوسرے مقام پر جواب دیا گیا کہ جب وہ آئے گی تو اس وقت تمہارا ایمان لانا بے سود ہوگا، بیکار ہوگا۔ اور تیسرے مقام پر یہ جواب دیا گیا کہ جب وہ آ جائے گی تو اس میں لمحہ بھر کے لیے بھی تقدیم و تاخیر آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اور چوتھے مقام پر یہ جواب دیا گیا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور میں تو اس کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن میں اقوام و انبیاء سابقہ کے حالات مختلف مقامات پر کہیں اجمالاً بیان ہوئے ہیں اور کہیں تفصیلاً، کہیں ایک پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، کہیں کسی دوسرے پہلو کو۔ یہی صورت احکام کی بھی ہے جن میں تدریج کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ تدریج لوگوں کے عقل و فہم یا ان کی ایک وقت عدم استعداد اور دوسرے وقت استعداد کی بنا پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر طرح کے حالات سے باخبر ہے، لہذا اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق احکام نازل کرے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حکیم ایک مریض کے لیے پہلے کوئی اور دوا تجویز کرتا ہے، پھر مریض کی کیفیت کے مطابق دوا تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی قالوا انما انت مفتر، انہوں نے کہا نا کہ جب ایک آیت کی جگہ ہم بدل کر دوسری لاتے ہیں تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اس نے ہی گھڑ لیا ہے، یہ خود ہی لے آیا ہے۔ ایسی تبدیلی کی صورت میں کافر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، اللہ تو پہلے ہی ہر بات سے باخبر ہے، اس کے احکام میں تبدیلی یا ایک سوال کے مختلف جوابات کیوں ہوتے ہیں؟ ہو نہ ہو یہ کلام اس نبی نے خود ہی بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ کسی وقت کوئی جواب دیتا ہے اور کسی وقت کوئی دوسرا جواب دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کافروں کا یہ جواب محض جہالت پر مبنی ہے۔ تبدیلی احکام کی وجہ یہ نہیں
کہ نعوذ باللہ اللہ پہلے نہیں جانتا تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ لوگوں کی استعداد اور عدم استعداد اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہہ دیجئے اس کو روح القدس لے کر نازل ہوئے ہیں۔ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ من ربک بالحق، آپ کے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، صدق و عدل کے ساتھ۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ پاکیزہ روح یا پاکیزگی کی روح، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جو ہر طرح کی بشری کمزوریوں سے پاک ہیں، نہ وہ خائن ہیں، نہ کذاب ہیں، اور نہ ہی مفتری ہیں، جھوٹ پکڑنے والے ہیں، نہ وہ اللہ کے نازل کردہ کلام میں سے کچھ حذف کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، اور نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ترمیم و تنسیخ کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کا کلام جوں کا تو نبی کے دل پہ نازل کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لیثبت الذین آمنوا، قرآن اتارنے میں جو حالات کے تقاضوں کے تحت تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ تکرار احکام سے ایمان میں بتدریج پختگی واقع ہوتی رہے، اور ان میں ثبات و استقلال پیدا ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ جو کفار مکہ آئے دن مسلمانوں پر ناجائز مظالم اور سختیاں کرتے رہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی بار بار تسلی دینے، مصائب میں ثابت قدم رہنے، اس دنیا میں بھی سیدھی راہ پر چلنے، اور مصائب کی برداشت پر صبر کرنا، اور جنت کی خوشخبری دینے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتدریج اس کو نازل فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ازراہ کذب و افتراء اور بہتان بازی کہا کرتے تھے کہ محمد نے تو ہمیں جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں ایک شخص یہ قرآن سکھاتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک اجمی شخص کا نام لیا کرتے تھے جو کسی قریشی خاندان کا غلام تھا، اور وہ کوہ صفا کے نزدیک اپنا سودا سلف بیچا کرتا تھا، یعنی تجارت کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور اس سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ اس شخص کی زبان جو تھی وہ اجمی تھی، اور وہ عربی نہیں جانتا تھا، یا بقدر ضرورت بہت معمولی جانتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس افتراء پردازی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے، اور یہ قرآن جو ہے فصیح عربی زبان میں ہے۔ قرآن کی زبان تو فصیح و بلیغ عربی ہے، اور جو شخص فصاحت و بلاغت کے اس بلند پایا شاہکار اور معنی و مطالب کے اعتبار سے ایسی جامع کتاب کہ اس طرح کی کتاب کسی بھی نبی پر نازل نہیں ہوئی کو لے کر آیا ہے، اور کہ وہ اسے کسی اجمی شخص سے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ جس شخص میں ذرہ برابر بھی عقل ہو وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اس سلسلے میں کفار مکہ متعدد اجمی غلاموں کے نام لیتے تھے جو تورات اور انجیل کی تعلیم سے واقف تھے۔ جب کبھی کافروں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے ان کے پاس گئے یا وہ غلام آپ کے پاس آئے، تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ یہ نبی تو فلاں آدمی سے سابقہ امتوں کے قصے اور کہانیاں سنتے ہیں، پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اجمی غلام اپنی زبان میں تو بات کر سکتے تھے، عربی ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا کہ قرآن کی زبان تو اس قدر فصیح و بلیغ ہے کہ اس کی نظیر لانے سے تم عربی لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کرنے کے باوجود قاصر ہو نہیں لا سکتے، تو بھلا ایک اجمی شخص کلام کیسے سیکھ لا سکتا ہے؟
جبکہ وہ خود عربی ٹھیک طرح سے بولنی نہیں جانتا اور چند ٹوٹے پھوٹے جملے بول کر اپنا کام چلاتا ہے۔ اور اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اعجمی غلام اتنا ہی بڑا عالم تھا تو اس نے یہ کلام خود اپنی طرف سے کیوں نہ پیش کر دیا، یا کم از کم اسے اس زمانے میں نامور تو ضرور ہونا چاہیے تھا، مشہور تو ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کی گمنامی کا یہ حال ہے کہ کافر ان 3-4 غلاموں میں سے کسی ایک کا نام تک متعین نہ کر سکے کہ وہ کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلایا کرتا تھا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بلا شبہ جو لوگ بھی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ ہی کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے تہیہ ہی یہ کر لیا ہو کہ وہ کسی قیمت پر بھی حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ زبردستی انہیں سیدھا راستہ دکھلائے، سیدھے راستے پر لائے۔ ان کی موت اسی حالت پر ہوگی اور انہیں اپنے کرتوتوں کا دردناک بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ قریش یہ جانتے تھے کہ اس نبی نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہیں کوئی جھوٹ بات کسی کے ذمے لگائی ہے، تو کیا اب وہی شخص اللہ کے ذمے جھوٹی بات لگا سکتا ہے اور انہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ واقعتاً ایسی بات نہیں تھی، بلکہ حقیقتاً جھوٹے اور افتراء پرداز تو یہ لوگ خود ہیں جو سب کچھ جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی غلط باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے کلام کو نازل شدہ کلام کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر تدبر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔